کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ اے حق تعالیٰ، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ داستار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں، حیوان خسرت نہیں جانتا۔ خدائے بزرگ و برتر کے عظیم جلیل اور بابرکت نام میں اب سب کی سلامتی ہو جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ خداوند ان سب کو اپنی حفاظت میں سدا سلامت رکھے۔ اور کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل میں سے اس کا باب نمبر 17، اور شکر گزاری کے حوالے سے ہم کلام مقدس میں سے آج سیکھیں گے کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلیم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرنا ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ ابلیس ہماری دعاؤں سے نہیں ڈرتا۔ ابلیس خوف زدہ ہوتا ہے تو جب کوئی خدا سے کوئی برکت پاتا ہے اور پھر لوٹ کر اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے ابلیس کو انتہائی دکھ پہنچتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ایمان واپس لوٹتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں لوکا کی انجیل 17 باب اور 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے یہ الفاظ کہے کہ پھر اس سے کہا کہ اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد یروشلم کو جا رہے تھے تو رستے میں ان کی ملاقات 10 کوڑیوں سے ہوئی جن سے دوسرے لوگ بہت نفرت کرتے تھے،
کیونکہ ان کے زخموں سے بدبو آتی تھی۔ لوگ ان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے وہ آبادی سے دور ویران جگہ میں رہتے تھے۔ جب ان کوڑیوں نے یسوع کو آتے دیکھا تو انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ التجا کی، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر اور ہمیں شفا بخش دے۔ یسوع نے جب دیکھا کہ لوگ ان کو حقیر جان رہے ہیں اور حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے بہت نفرت کرتے ہیں، تو اس نے اس درخواست و منت کو قبول کیا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ انہوں نے یسوع کی بات کا یقین کیا اور اس کی بات کو ختم ہونے کے فوراً بعد جب وہ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھانے کے لیے بھاگے جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے ایک تبدیلی اپنے بدنوں میں محسوس کی۔ جن سے پہلے گندے اور بدنما زخموں کی بدبو آتی تھی، ان کے زخم ٹھیک ہو گئے اور بدبو آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ یوں ان کے جسم اب ایک چھوٹے بچے کی مانند بالکل پاک اور صاف ہو چکے تھے۔ اور پرانے زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ کوڑ کی بیماری آسمان سے لعنت اور سزا ہے، جس کے باعث کوڑی اپنے اور بیگانے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، بلکہ ایک کوڑی صرف یا تو اکیلا رہ سکتا تھا یا دیگر کوڑیوں کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ اور اس طرح سے کوڑ کے مریض بھی یہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے سزا ملی ہے، اور وہ اپنے بال بچوں سے جدا ہو کر دور ویران جگہ یا کسی پل کے نیچے یا کسی پوشیدہ جگہ یا غاروں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ اپنی تمام زندگی میں اپنے خاندانوں، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، ان کی محبت سے محروم رہتے تھے۔ لیکن آج ان 10 کوڑیوں نے جب خداوند یسوع مسیح سے بہت اہم شفا پائی، جو ان کے لیے حقیقی مسرت اور بے حد شکر گزاری کی بات تھی، جب وہ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھانے کے بعد بڑی بےتابی اور جلدی سے اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور جاتے جاتے ان میں سے ایک شخص نے، جو سامری تھا، جن سے یہودی نفرت کرتے تھے، جنہیں یہودی لوگ کتے اور سور کی مانند سمجھتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، اور خیال کیا کہ یہ تو شفا ہمیں یسوع المسیح کے کرم و فضل سے ملی ہے، اور وہ بلند آواز سے خدا کی حمد و تعریف کرتا ہوا وہ شخص جس نے اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ میرا شافی، مجھے شفا دینے والا یسوع ناصری ہے، تو اس نے اپنے خاندانوں کو ملنے کے لیے پہلی ترجیح نہیں دی، بلکہ اس نے کیا کیا کہ یسوع کے پاس آیا اور منہ کے بل گر کر یسوع کے پاؤں پر گر کر آنسو بہا بہا کر روتے ہوئے اس کا شکر کرنے لگا۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرتے؟ اور پھر یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ان کوڑیوں نے
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखकर और उसकी बात मानकर अपनी बीमारी से शिफा पाई। मगर एक कोढ़ी के लिए कोढ़ से शिफा पाने को खुदा का ख़ास फजल समझकर खुदा की तमजीद और खुदा की शुक्रगुजारी करना सबसे अहम बात है। और इससे साफ साफ ये वाज़ेह होता है कि जो हकीकी ईमान रखते हैं वो सदा अपने खुदा के शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन जिनमें हकीकी ईमान नहीं वो मतलब हल हो जाने पर शुक्रगुजार भी नहीं होते, क्योंकि हकीकी ईमान और शुक्रगुजारी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए आज हम इस हवाले की मदद से ईमान और शुक्रगुजारी के नाते से सीखते हैं। अगर हम फ़र्दन अपनी शख्सी ज़िंदगियों पर गौर करें तो जान लेंगे कि इन 10 कोड़ियों से भी ज़्यादा बदतरीन, काबिल नफ़रत और ख़तरनाक और बदबूदार हमारा रूहानी कोढ़पन था। गुनाह का बोझ हम पर छाया हुआ था, जिसकी बदौलत हम हलाकत और मौत का शिकार थे। हमारे रूहानी कोढ़ की खातर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाया और अपनी जान देकर हमें शिफा याब किया। इसलिए हमें खुदा के नहायत शुक्रगुजार ईमानदार बनने की अहम ज़रूरत है। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हम पर सज़ा और हलाकत का हुक्म लागू था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत इस सज़ा और हलाकत से छुटकारा पा चुके हैं। क्या हमारे बातन में इस सामरी कोड़ी की तरह शुक्रगुजारी और खुदा की तमजीद करने वाला दिल मौजूद है? हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए कि हम किसकी मानंद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हमें ये याद रहना चाहिए कि कोढ़ की बीमारी कोढ़ी को इसके अजीज़ ख़ानदान और अपने अजीज़ रिश्तेदारों और हमसायों से जुदा कर देती थी। इसी तरह जब हम गुनाह की बीमारी का शिकार होते हैं तो हम भी अपने लॉर्ड, अपने आका, अपने खुदावंद खुदा और प्यारे रूहानी भाइयों से भी जुदा हो जाते हैं और फिर खुदा से भी जुदा हो जाते हैं। इस बीमारी से हम बज़ाते खुद शिफा नहीं पा सकते और ना इसका हल तलाश कर सकते हैं। जैसे ये 10 कोढ़ी बज़ाते खुद इस कोढ़ से बिल्कुल शिफा नहीं पा सकते थे और ना ही इसका कोई हल उनके पास मौजूद था, लेकिन एक शख्सियत, एक हस्ती उनके दरमियान मौजूद हुई जो उस रास्ते में से गुजर रही थी, और जब खुदावंद यीशु से उनकी मुलाकात हुई तो उनका ये मसला हल हो गया और यूँ वो कोढ़ से शिफा पा गए। इस तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत खून के वसीला से गुनाह की बीमारी से शिफा पाते हैं। फिर इस कोढ़ी की ज़िंदगी पर एक और गौर करने की ज़रूरत है कि ये कोढ़ी अपनी तमाम ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने घरों से दूर अकेले वीरानों में रहते थे और यूँ इन्हें तन्हाई में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन जब इनकी मुलाकात खुदावंद यीशु से हुई तो इन्हें अपनी तमाम मुश्किलात का हल मिल गया, इनकी हौसला अफजाई हुई। इसी तरह गुनाह की बदौलत हम भी खुदावंद से दूर मुश्किलात और मसाइब की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और ना किसी दूसरे से हौसला अफजाई पाते हैं, बल्कि इन कोढ़ियों की मानंद हम भी
अपने मुनज्जी मसीह खुदावन से मिलकर हौसला अफजाई और नजात व शिफा पाते हैं। इसलिए हमें भी इस कोड़ी की तरह हकीकी मानों में खुदा के इस फजल और प्यार का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र गुज़ार होना चाहिए। उसका शुक्र अदा करते हुए उसकी नाम की तमजीद करना चाहिए। और इसके अलावा हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि साबिक़ा सालों में हम खुदा से कितना फजल हासिल कर चुके हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि पिछले सालों में बहुत से लोग दुखों, मुसीबतों और बीमारियों के बायस मर चुके हैं। इन तमाम दुखों, मुसीबतों, बीमारियों और हलाकतों के बावजूद खुदा का हम पर बहुत बड़ा फजल है कि उसने हमें ज़िंदगी में महफूज रखा, और ज़िंदगी में महफूज रखते हुए ज़िंदगी की सलामती बख्शती। इसलिए हमें चाहिए कि इस फजल का तह दिल से शुक्र अदा करते रहें, ये जानने के लिए कि शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। इस हवाले की मदद से हमें और बहुत सी बातें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत है कि शुक्रगुज़ारी करना सबसे अहम बात है। और इससे साफ साफ वाज़ेह होता है कि जो हकीकी ईमान रखते हैं वो हकीकी शुक्रगुज़ार होते हैं। और इस शुक्रगुज़ार कोड़ी को मद्देनज़र रखते हुए शुक्रगुज़ारी और ईमान के मतलब और भी बहुत सी बातें सीखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि ये कोड़ी शुक्रगुज़ार ईमानदार था, क्योंकि ईमान और शुक्रगुज़ारी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए हकीकी ईमानदार तह दिल से शुक्र बजा लाता है। अगर कोई साल में हर रोज़ चर्च जाए और वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर उससे निजात पाता है और निजात पाकर तह दिल से शुक्र गुज़ार नहीं होता, और अगर शुक्र गुज़ार होता है तो इसको हकीकी मानों में हकीकी ईमानदार कहना चाहिए। और जो शुक्रगुज़ार नहीं होता उसको हकीकी ईमानदार नहीं कहना चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह के निजात बख्श फजल की बदौलत हलाकत से निकलकर निजात पा चुके हैं तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र बजा लाते हैं वो ईमान में भी और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। जब हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं तो शुक्रगुज़ारी करने वाला दिल भी हमारे अंदर मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, और फिर शिकवा शिकायत करने वाला दिल सामने आता है। और हमें अपने ईमान को परखना है कि क्या मेरा ईमान मजबूत है या कमज़ोर है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ या हद से ज़्यादा शिकायत करने वाला हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी ज़्यादा है तो आपका ईमान भी ज़्यादा मजबूत है, और अगर आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी नहीं है, क्योंकि जो कोई खुदा की शुक्रगुज़ारी और खुदा के फजल को नज़रअंदाज करके शिकायत की ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो रूहानी तौर पर दिल की बीमारी में मुब्तला है। क्योंकि शुक्रगुज़ारी और फजल से मुंह मोड़कर ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हमेशा दिल की बीमारी का शिकार होते हैं। इसलिए हर एक रोज़ाना अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौस करते हुए
ہمیں اقرار اور اظہار کرنا چاہیے کہ خدا نے ہم پر کتنے احسانات کیے، اور یہ تمام دنیا خدا نے خلق کی، اور یوں اس دنیا میں سے خدا نے ہمیں چنا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا، اور اس لیے خداوند کی سب نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کے عوض ہم خدا کو کیا دیتے ہیں، اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور مقدس داؤد زبور نمبر 116 اور اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض اسے کیا دوں گا۔ اس لیے اب میں یسوع کے نام سے اب سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر اب تک کسی کے اندر شکر گزاری کی روح نہیں ہے تو اس بات پر غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو اس کوڑی کی زندگی میں تھی کہ یہ کوڑی خدا کو جلال دینے والا ایماندار تھا۔ بہت دفعہ ہم ایمان کی حالت میں تو ہیں لیکن خدا کو جلال دینے والا ایمان ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں زندگی دیتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر رہنے کا بنیادی مقصد کھانا پینا اور شادی بیاہ کرنا نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد خدا کو جلال دینا ہے۔ اور یسایہ نبی یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جلال کے لیے پیدا کیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گھڑی اپنے لیے وقت کو درست رکھتے ہوئے نہیں گھومتی بلکہ انسان کے لیے گھڑی کی سوئیاں گھومتی ہیں، جس نے اسے بنایا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہمارے اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کو جلال دینے کے لیے ہے۔ اس لیے خدا کو جلال دینے کا سب سے بڑا اور منفرد طریقہ یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کرنے والا رویہ اپنائیں۔ ہم اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اچھے بچے ہیں، لہذا خدا کی شکر گزاری کرنا انتہائی ضروری بات ہے۔ اور جو بچے والدین کی ہمدردی کو جان کر ان کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اچھے اور وفادار بچے ہیں۔ جو والدین کے لیے ہمدردی کا احساس نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں وہ اچھے وفادار بچے ہیں، تو وہ ہمیشہ تابعداری میں اور فرما برداری میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کے حضور کون اچھے وفادار بن سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنے اور اس کو جلال دینے والے لوگ اچھے ایماندار اور خدا کے حقیقی فرزند بن سکتے ہیں۔ اسی طرح زبور کی کتاب میں آصف کی معرفت خدا فرماتا ہے، زبور نمبر 50 میں آیت نمبر 23 میں، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہوتا ہے جو خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، یوں وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اس کو جلال دینے والے لوگ ہیں اور جلال دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے باطن میں شکر گزاری کرنے والا دل ہے یا نہیں، تو پھر خدا سب کے گیتوں کو، دعاؤں کو، عبادات کو اور آپ کی تمام قربانیوں اور سخاوت سے خوش ہوتا ہے اور یوں اس کو جلال ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم انفرادی، خاندانی اور کلیسیائی طور پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اس سے خدا کو جلال ملتا ہے اور وہ خوش ہو کر
ہم کو اور زیادہ برکات دیتا ہے۔ تیسری بات جو اس کوڑی کی زندگی میں موجود تھی کہ یہ کوڑی حلیمی سے گھٹنے ٹیک کر شکر گزاری کرنے والا ایماندار تھا۔ حلیم ہونے کا مطلب ہے حقیقی معنوں میں شکر گزاری کرنے کا رویہ اس کے اندر موجود تھا۔ اس کوڑی کا دل شکر گزاری سے معمور تھا، اس لیے اس نے یسوع کے قدموں میں گھٹنے ٹیک کر اور منہ کے بل گر کر اس کا شکر ادا کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا سب سے زیادہ حلیم لوگوں کو پیار کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے فضل کو پانے کے بعد حلیمی، عاجزی سے شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری زندگی میں تکبر آتا ہے تو اس سے شکر گزاری کرنے والا دل ختم ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کی شکر گزاری کرنے کی حقیقی وہ چیز اپنے اندر پیدا کریں جس سے ہم ہمیشہ ہر ایک بات میں خدا کے شکر گزار رہیں اور اس طرح سے خدا سے اور زیادہ برکات پاتے جائیں۔ اور خدا کا یہی مقصد ہے کہ ہم شفا پا کر دل سے شکر گزار ہونے والے سامری کوڑی کی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنے والا دل رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ خداوند ہم سب کو اس بات کی برکت دے اور اس بات کی توفیق بخشے۔ آمین۔